ہاللویا، مسیح یسوع کے عظیم اور مقدس نام میں آپ سبوں کو میری طرف سے سلام، آمین۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج فادر ڈے کو بھی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ چرچ کی طرف سے خاص طور پر بیٹیوں اور آپ کی بوا جی کی طرف سے یہ خاص آج ان کے گروپ کی وجہ طرف سے سب فادرز کو ہیپی فادر ڈے، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور آج ہم اسی حوالہ سے چند ایک باتیں کریں گے۔ کلام مقدس میں سے ہم خروج کی کتاب اور اس کا 20 باب اور اس کی 12 آیت کو کلام مقدس میں سے ورد کریں گے، اور آپ ضرور ان باتوں پر تھوڑی دیر کے لیے کان لگائیں، اور کائنڈلی بچوں کو کوشش کریں کہ یہ آپ کے کنٹرول میں، آپ کی گرفت میں آئیں۔ یہ بڑا اہم وقت ہے، اور بعض دفعہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ایسے بچے چھوٹے ہیں اس لیے ہم چرچ نہیں آتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بچے زیادہ ہیں اس لیے چرچ نہیں آتے، اور اگر خدا کم کرے تو پرابلم، اگر بچے کم کریں تو پرابلم، پھر کہتے ہیں خداوند تینوں میرا ہی گھر لبا سی، کیا کرنا؟ بچے چھوٹے ہوں یا بڑے، کم ہوں یا زیادہ، ان کی تربیت کا جو ذمہ ہے وہ والدین ہے۔ اور اگر والدین بچوں کو سکھائیں گے نہیں تو پھر ایک بات یاد رکھیں کہ آنے والے دنوں میں وہ اپنے بچوں سے اچھی توقعات بھی نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے بچوں کو چرچ میں بیٹھنا آنا چاہیے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی ایج سے 1 سال پہلے اسکول بھیجیں، وہ سال ہم ان کی فیسز پے کرتے ہیں، بہت سارے اخراجات برداشت کرتے ہیں، ان کو چھوڑ کے آنا اور ان کو لے کر آنا، جو ٹائم کی ویسٹیج ہے ہم اسے بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو بیٹھنا آ جائے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ لیکن چرچ میں ہم یہ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے بچوں کو بیٹھنا آ جائے؟ چرچ کے حوالے سے ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب ہلو اب آواز نہیں آنی چاہیے، بس کا مطلب بس بھائی تسی نہیں رہتی، میرا کوئی اپنا کنیکشن۔ چرچ کے حوالے سے ہم کیوں اتنے ایکٹیو نہیں ہیں؟ خداوند کے ساتھ ہم کیوں اس قدر جڑے ہوئے نہیں ہیں کہ ہمارے بچوں کو چرچ میں، سنڈے اسکول میں
کلام کے وقت، ورشپ کے وقت بیٹھنا اٹھنا آ جائے؟ کون یہ سکھائے گا؟ اسکول کے معاملے میں ہم کوتاہی نہیں کرتے، ہم چھڑی یوز بھی کرتے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ اسکول کی بکس کو خراب کرے تو ہم اسے پنش بھی دیتے ہیں۔ اگر وہ اسکول سے چھٹی کرے تو ہم اس پر غصہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن خداوند کی حضور لانے کے لیے ہم اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہے ہیں؟ کبھی اس بات پر سوچا ہے؟ اور کلام مقدس کے اندر جب آپ اس آیت کو پڑھو گے تو یہاں پر لکھا ہے، بچوں کے حوالے سے یہ ہے، لیکن آج چونکہ فادر ڈے ہے، گزرے دنوں آپ نے مدر ڈے بھی منایا، اور میں چند ایک باتیں پہلے تو ماں باپ کی عزت کے حوالے سے بچوں کے ساتھ کروں گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو بچہ شور کر رہا ہے، اب اسے نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس ایج کے کسی بھی بچے کو پتا نہیں کہ میں کیا سکھا رہا ہوں، لیکن یہ بات میں بڑی ایج کے بچوں سے کر رہا ہوں جو یہاں پر موجود ہیں۔ اور اس کے بعد میں چند باتیں باپ اور ماں کے حوالے سے کروں گا، تاکہ یہ بچے جو آج ناسمجھ ہیں، جنہیں سمجھ نہیں ہے، انہیں کل سمجھ آئے کہ ہم نے خداوند کی پہچان حاصل کرنی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اس ایج میں اپنے بچے کو تراشنا شروع نہیں کریں گے، اسے ٹھیک سمت میں ڈھالنا شروع نہیں کریں گے، تو آنے والا وقت بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور آپ کی اولاد بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور پھر ماں سوائے آپ الزام دے معاشرے کو یا حالات کو یا وقت کو، آپ کے پاس اس کے بغیر، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا کہ جو آپ کہہ سکیں کہ جی ہمارے بچوں کو کیا ہوا ہے۔ آپ اپنی غلطی تو انسان کی فطرت ہے، یہ مانتا ہی نہیں، نیچرلی کبھی انسان اپنی غلطی نہیں مانتا، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی بھی دوسروں پر تھوپ کر جان چھڑوا لے۔ اور شروع میں جب گناہ نے زمین پر جنم لیا تو وہاں پر گناہ مٹ سکتا تھا اگر پہلا شخص اپنے گناہ کا اقرار کر کے اسے ترک کرنے کا وعدہ کرتا، لیکن پہلے شخص نے دوسرے کے اوپر اور دوسرے نے ایک تیسرے کے اوپر جب الزام لگا کر اپنی جان چھڑانا چاہیے، تو جان چھڑانے کے بعد جان چھڑا لینے کی بجائے اس نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی، جو کہتے ہیں دکھوں میں اور مصیبتوں میں ڈال دی۔ اور وہاں پر ایک لفظ کہا گیا کہ جس زمین سے تو لیا گیا ہے تو اس کو جوتے گا اور یہ تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی۔ یہ معاملہ یہاں سے ہی خراب ہو گیا، اور یہ تربیت کی بھی بات ہے۔ کلام مقدس میں سے آئیے اس آیت کو پڑھیں، لکھا ہے، پہلے تو بچے میری بات کو دھیان سے سنیں جو سن سکتے ہیں۔ سارے بچے سننے والے نہیں ہوتے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے، کیونکہ سب بچوں کے کان سننے والے نہیں ہوتے، بعض بچوں کے کان اور بہت سارے کاموں کے لیے ہوتے ہیں، خدا کا کلام سننے کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ سننے والے میری آواز سنیں کہ خدا کیا کہتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، بس ذرا پڑھیے گا، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو
खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। लिखे तू अपने बाप और अपनी माँ की क्या करना, क्या करना, इज्जत करना। अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन। हमारी उम्र की दराजी को खुदा ने इस फर्मा बरदारी के साथ जोड़ा है और ये उन 10 अहकाम में से एक हुक्म है जो खुदा ने अपने बंदा मूसा की मार्फत कौम बनी इसराइल को दिए। और ये वो अखलाकी शरीयत है जो आज भी लागू है, ना कि ये सिर्फ कौम बनी इसराइल के लिए थी, बल्कि उस वक्त से लेकर दुनिया के आखिर तक ये वादा और ये हुक्म खुदा का लोगों के साथ है कि तू अपनी माँ और अपने बाप की क्या करना, इज्जत करना। अपनी माँ और अपने बाप की इज्जत करना, इस तरह क्या किया जाएगा, तेरी उम्र दराज होगी और खुदावन तेरा खुदा तुझे ब्लेस करेगा। आमीन। क्या हम अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करते हैं? ये वो हुक्म है जिसके साथ खुदा ने उम्र की दराजी का वादा किया है। मेरा ख्याल है हर शख्स ये चाहेगा कि मुझे खुदा लंबी जिंदगी अता फरमाए। और अगर आप लंबी उम्र के ख्वाहिशमंद हैं तो फिर खुदा की मुकद्दस मर्जी ये है कि तुम अपने बाप की और अपनी माँ की क्या करो, इज्जत करो। दौरे हाजिर में क्या हम ये कर रहे हैं? ये खुदा का हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। और एक बात याद रखना कि जब हम अपनी माँ और अपने बाप की इज्जत करेंगे तो खुदा हमारी उम्र को क्या करेगा, दराज करेगा। इज्जत कैसे करें? फर्माबरदारी करके, उनकी ताबेदारी करके। और बाप का जो मतलब है वो है दे देना। बाप का जो माना है वो क्या है, दे देना। बाप अपना सब कुछ अपनी औलाद को दे देता। और इसकी खूबसूरत मिसाल हमें खुदा के और हमारे दरमियान भी मिलती है। कलाम में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। और एक बाप जो है वो भी अपना सब कुछ अपनी औलाद के लिए दे देता है। इवन कि अपनी खुशियां और जो कुछ उसका है वो अपने बच्चों के लिए दे देता है। उसकी एनर्जी, उसकी दौड़ धूप, उसकी मेहनत का फल और जो कुछ वो करने का अहल है, जो कुछ वो कर सकता है, कोई नालायक बाप ना हो, वरना वो सब कुछ अपने बच्चों को दे देता है। और बाप का जो मन है वो है ही दे देना। आमीन, आमीन।
اور آپ بتائیں کہ جس نے سب کچھ دے دیا ہے اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ جس نے اپنا آپ دے دیا ہے، جس نے دے دیا ہے، اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا آپ نے کبھی کوئی باپ دیکھا کہ جو باپ ہو اور وہ بچوں کو کچھ بھی نہ دے؟ اگر باپ ہے تو وہ بچوں سے کچھ بھی بات نہیں رکھتا، بلکہ ان کے غم لے لیتا ہے اور ان کے غم کی جگہ اپنی خوشی ان کو دے دیتا ہے۔ اور اس کے عوض خدا یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی کیا کرو؟ عزت کرو۔ اور یہ بھی کوئی لا حاصل حکم نہیں ہے، یہ وہ حکم ہے جس کے بارے میں خدا کے کلام میں آگے جا کر مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ یہ وہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ اور وعدہ کیا ہے؟ کہ میں تجھے عمر کی درازی دوں گا۔ جس ملک میں تو جائے گا، جو ملک میں تجھے دوں گا، میں اس ملک میں تجھے سرفراز کروں گا، بشرطے کہ ہم اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کریں۔ یہ از حد ضروری ہے، اور باپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو اپنے بیٹے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے۔ اور اگر وہ تربیت نہ کرے، اگر وہ اپنے بیٹے کی تربیت نہ کرے تو پھر وہ بیٹا کیا ہوگا؟ آئیں ذرا ایک آیت میرے ساتھ پڑھیں کہ اس بیٹے کی حالت کیا ہوگی۔ عبرانیوں کا خط اور اس کا 12واں باب اور اس کی 7 آیت سے ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے 8 آیت تک۔ جی، تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ بچوں، آپ کو کبھی کبھی دکھ بھی سہنے ہوں گے تاکہ ان میں آپ کی کیا ہو سکے؟ تربیت ہو سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو دکھ دے یا دکھ میں پردے دے یا انہیں تنبیہ کرے یا انہیں تربیت کرے یا ان کے لیے چھڑی استعمال کرے تو وہ ان کا دشمن ہے۔ یہاں پر لکھا ہے جو دکھ تمہیں سہنے ہیں وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے، وہ تمہاری نصیحت کے لیے ہے، وہ تمہاری اچھائی اور بھلائی کے لیے ہے۔ جی آگے، خدا فرزند جان کر خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ اور شموئیل کی کتاب کے اندر لکھا ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے ویسے ہی خداوند تمہارا خدا تمہیں تنبیہ کرتا ہے۔ جس طرح کون؟ باپ۔ اور باپ تنبیہ کرتا ہے اور باپ کو تنبیہ کرنی بھی چاہیے۔ اور تنبیہ کا مطلب آپ کو پتہ کیا ہے؟ سزا دے کر تربیت کرنا۔ تنبیہ کا مطلب ہے اپنے بچے سے چھڑی باز نہ رکھنا، کیونکہ جب چھڑی کو باز رکھا جائے گا تو پھر سنیے گا کیا ہوتا کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے۔ جی، جو دکھ تم سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ
بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا، اگر باپ اپنے بیٹے کو تنبیہ نہیں کرتا، اگر باپ اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کرتا، اگر باپ اپنے بیٹے کی پرورش خدا کے کلام کے مطابق نہیں کرتا، تو یہاں پر لکھا ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو تنبیہ، وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم آواز نہیں آئی، تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے۔ سن لیجئے جی والدین، میری بات کو دھیان سے سنیں، جہاں تربیت نہیں ہوتی، جہاں باپ اپنی ذمہ داری تربیت کے معاملے میں پوری نہیں کرتا، ہمارے ہاں معاشرتی طور پر یہ ہے کہ باپ یہ سمجھتا ہے میں کما کے لے آ رہا، میرا تے کام کما کے لے آ کے دینا ہی ہے نا، میں انہوں سکول دیا کتاباں لے کے دینا، میں انہوں ٹیوشن بھیجنا وا، میں انہوں کپڑے لے کے دینا، میں انہوں جُتی لے کے دینا، یہ سب کچھ اس کی جسمانی جسم کے لیے ضرورت ہے، لیکن تربیت کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ جب آپ تربیت کرو گے تو وہ خداوند میں مستحکم ہوگا، اور یہاں پر تو لفظ ہی بڑے سخت لکھے ہیں کہ اگر وہ تنبیہ جو سب کو کی جاتی ہے تمہیں نہ کی گئی تو تم بیٹے نہیں بلکہ حرام زادے ٹھہرو گے۔ اور حرام زادہ ہوتا کوئی نہیں ہے، جسے لوگ کہتے ہیں نا بڑا حرامی ہے، وہ اپنے کاموں سے اس بات کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بے تربیت ہونے کی بات ہے۔ تو ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح سمت میں تربیت کریں، کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ تو اپنے بچے کی اس راہ میں تربیت کر جس پاس سے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی ہرگز نہیں مڑے گا۔ کب بھی نہیں مڑے گا؟ بوڑھا ہو کر۔ اور ہم تربیت کب کرتے ہیں؟ اجے چھوٹے میں، اجے چھوٹے میں۔ درخت کی ڈالی جب چھوٹی ہوتی ہے آپ اسے جیسا چاہیں بل دے لیں، جیسا چاہیں اس کا رخ بنا لیں، جیسی چاہیں اس کی شیپ بنا دیں، لیکن ڈالی سخت ہونے پر وہ آپ کی مرضی سے شیپ نہیں دے گی، وہ ٹوٹ جائے گی، برباد ہو جائے گی، لیکن آپ کی مرضی کے سانچے میں نہیں ڈال سکتی۔ وقت ضائع نہ کریں، وقت ضائع نہ کریں۔ میں آپ کو آج یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، وقت ضائع نہ کریں، خاص طور پر بچوں اور اپنی اولاد کی بابت۔ کبھی کبھی میاں اور بیوی کی لڑائی، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جب انہیں سکھانے کا وقت ہوتا ہے، ان کے سمجھانے کا وقت ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کے معاملے اپنے ہی سیدھے نہیں ہوتے، ان کو آپ عقل اس وقت آتی ہے جب ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بوڑھے ہو کر روٹین سے، جس طرح جو بھی بندہ بڑا ہو جاتا ہے وہ پھر بڑا دنا ہو جاتا ہے، اساں تے اپنی ساس نال بڑا چنگا سلوک کیتا ہے، تو کے دیتی ساں، میں انج کرتی سا، میں انج کردا سا، میں انج کردا سا، میں تیار کردا سا، حالا کردا خدا بھی کچھ نہیں ہوندا۔ پھر ان باتوں سے ہم ایک دوسرے کو جھوٹی تسلی دیں گے، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جیسا ہم بوئیں گے ویسا ہم کاٹیں گے۔ اور جو باپ ابھی بچے ہیں وہ یہ بات یاد رکھیں کہ آج ان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ ہے، کیا وہ فرما بردار ہیں یا باغی ہیں، برگشتہ ہیں، سرکش ہیں۔ بعض بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں،
بعض بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے لعنت اس پر جو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کو حقیر جانے، اور وہاں پر لکھا ہے سب کہیں آمین۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، وہاں لکھا ہے کہ اس بات پر سب آمین کہیں کہ لعنت اس پر جو اپنی ماں اور اپنے باپ کو حقیر جانے۔ اور ہمارے بچے تو جب بڑے ہوتے ہیں تو اکثر ہم یہ کہتے ہیں ابا تینوں کی پتہ ہے، اما تینوں کی پتہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل آپ کی اولاد آپ کی فرما برداری کرے تو آپ ان کے سامنے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی کوشش کریں، اور ماں باپ گھر جا کے کتے ایویں نہ کہنا کہ دیکھیا کہ آج پادری صاحب نے کی کیا سی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر جا کے کلام کو بھی بس نا اپنے مطلب کے پیالے میں ڈال لیتے ہیں، لیکن ماں باپ میری بات کو سنیں ذرا دھیان سے، یہ بھی لکھا ہے کہ اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ۔ دونوں چیزیں ہیں، یہ بھی خیال کرنا ہے۔ اور میں ایک باپ کا ذکر کروں گا، اور بلکہ اس سے پیشتر کہ باپ کے درجے کی اگر میں بات کروں، باپ کے معیار کی اگر میں بات کروں، تو ایک دن کی بات ہے، بیٹا ادھر ہی کھڑا ہو جاؤ، باہر ادھر تو چلا کے کھڑے ہو صحیح ہو جائے گا، اور سننا بھی ہے ساتھ ساتھ۔ سنیں، جب یعقوب اپنے گھر سے نکلا اور ایک جگہ اسے رات ہوئی تو وہ ایک پتھر کو لے کر اپنے سرانے رکھ کے لیٹ گیا، اور وہ رات کو ایک رویا دیکھ رہا ہے، اور وہ ایک بڑی سیڑھی کو دیکھ رہا ہے جس کا ایک سرا آسمان پر اور دوسرا زمین پر ہے، اور وہ اس سیڑھی پر فرشتوں کو جاتے اور آتے یعنی اترتے اور چڑھتے دیکھ رہا ہے، اور ایک دم وہ چونک کر اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ کیسی بھیانک جگہ ہے، یقیناً خدا یہاں موجود ہے۔ اور اس نے ایک آواز وہاں پر سنی کہ میں تیرے باپ ابراہم اور اسحاق کا خدا ہوں، میں تجھے برکت، کس کا خدا کہا ہے جی؟ میں تیری ماں سارا اور تیری ماں کیا اس کا ربکا کا خدا ہوں، یہ کہا ہے۔ اچھی بات ہے، ماں کا درجہ بہت بلند ہے، ماں کی محنت بھی بہت ہے، میں یہاں کم بھی نہیں کر رہا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ کو اوپر کی طرف جانا پڑے گا تو باپ کے بغیر آپ خدا تک رسائی نہیں کر سکتے، اس کو مت بھولنا۔ اور ماں کے چونچلے، زمینی چونچلے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اکثر مائیں اپنی لولیوں میں اپنے بچوں کے حالات خراب کر کے بیٹھ جاتی ہیں، اس کو بھی نظر انداز نہ کرنا۔ باپ سخت ضرور ہوتا ہے، لیکن آسمانی باپ کے ساتھ آپ کا ناطہ آپ کے باپ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ زمین پر 3 باپ ہیں، ایک تو آسمان پر ہمارا باپ ہے، اور ایک وہ باپ ہے جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اور ایک ہمارا روحانی باپ ہے۔ آمین۔ اور ہم نے ان کی فرما برداری کرنی ہے، یہاں سے ہمیں تربیت ملے گی۔ اور وہاں پر کیا کہا گیا جی؟ میں کون ہوں؟ ابراہم اور اسحاق، یعنی میں تیرے باپ اور تیرے دادا کا خدا ہوں۔ اور جب خدا موسیٰ کو جھاڑی میں نظر آیا، آپ خروج کی کتاب میں آ جائیں، وہاں پر بھی خدا نے جب اپنا تعارف کروایا ہے، میری بات کو سننا ذرا، میں اس کو کسی خاص مقام کی طرف اب لے جا کر آمین کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر جب خدا تعارف کروا رہا ہے تو کیا کہہ رہا جی؟
اپنا جوتا اتار کیونکہ یہ جگہ پاک ہے جہاں تو کھڑا ہے. اور اس نے کہا کہ تو ہے کون؟ اس نے نام بعد میں پوچھا، پہلے پوچھا تو کون ہے؟ اور اس نے کیا کہا جی؟ میں تیرے باپ ابراہم، اور پھر لکھا ہے اسحاق، اور پھر لکھا ہے یعقوب کا خدا. یعقوب کو کہہ رہے ہیں میں تیرے باپ اور دادا کا خدا ہوں. اور موسیٰ کو جب کہہ رہے تو کہہ رہے میں ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. باپ میری بات کو ذرا سنیں. کیا ہمارا تعلق بھی اپنے خداوند کے ساتھ ایسا ہے کہ جب وہ ہمارے بچوں پر ظاہر ہو تو وہ کہے کہ میں سلیم کا اور رحمت کا خدا ہوں، میں ایری کا اور خورشید کا اور عنایت کا خدا ہوں. اپنا لنک اپنے آقا خداوند کے ساتھ اس طرح مضبوط کریں کہ خدا آپ کی اولاد کو آپ کی معرفت برکت جاری کرے. اور برکت جو ہے یہ ماں سے نہیں نکلتی، یہ باپ سے جاری ہوتی ہے. کون باپ کیڑی برکت دینا چاہتا ہے؟ ماں لوریاں دیتی ہے، ماں خدمت کرتی ہے، ماں محبت کرتی ہے، ماں کا دل سمندر ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ. اور ماں ماں ہی ہوتی ہے، ماں کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا. لیکن ماں بھی تب بھی ہوتی ہے جب باپ بھی ہو. بغیر باپ سے ماں بھی نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے. اور جب آپ بائبل کا قانون پڑھیں تو لکھا ہے عورت کا سر مرد ہے اور مرد کا سر مسیح ہے، نہ کہ مرد کا سر عورت اور عورت کا سر مسیح. فرما برداری اور تابعداری کا کلام مقدس میں ایک طریقہ کار ہے. میں تیرے باپ ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. اور جب خدا سلیمان پر ظاہر ہوا تو اسے کیا کہا جی؟ میں تیرے باپ داؤد کا خدا ہوں. اگر تو میرے حضور اپنے باپ کی طرح دیانتداری وفاداری سے چلے تو تیرے باپ کے تخت پر بیٹھنے کے لیے مردوں کی کمی. آمین. لیکن آپ نے باپ کیسا بننا ہے؟ اب میں اس پر ایک بات کر کے آمین کروں گا. میرے ساتھ تواریخ کی کتاب میں آئے، آپ سب جانتے ہیں کیسا باپ بنے. پہلے اپنا ناطہ خداوند سے جوڑے اور پھر اپنی اولاد کو کبھی یہ بھی کہہ کر دیکھیں. بڑی بابرکت بات ہے. تواریخ کی کتاب 28واں باب ہے، 9 آیت سے ہم 10ویں آیت تک پڑھیں گے. کمال بات ہے. اور انت کر دی ہے اس مرد خدا نے، اور اس نے خدا کی اس آواز کو ثابت کر دیا ہے جس میں اس نے کہا کہ میرے دل کے موافق داؤد مجھے مل گیا ہے. میرے دل کے موافق داؤد مجھے مل گیا ہے. آئیں جی کیا کہتا ہے؟ پڑھیے ذرا بھائیو، جلدی جلدی پڑھے، 10:30 ہو گئے جی. پہلی تواریخ پڑھو. ہاں جی 28 باب اور 9 آئے. کوئی بھی پڑھ لے جس نے نکالا ہے، یا میں ہی پڑھوں. اور تو اے میرے بیٹے سلیمان، اور تو اے میرے بیٹے سلیمان، اپنے اور تو اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان. اے میرے بیٹے سلیمان تو اپنے باپ کے خدا کو پہچان. اور تربیت دیکھیں اپنے بیٹے کی پرورش، دیکھیں وہ کیسے کر رہا ہے. اپنے
اپنے بیٹے کی رہنمائی کیسے کر رہا ہے، اپنے بیٹے کی تربیت وہ کن الفاظ میں کر رہا ہے، وہ اپنے بزنس کے بارے میں، اپنے سورسز کے بارے میں، اپنی دوسری چیزوں، رشتوں، نعتوں کے بارے میں نہیں، بلکہ کہتا ہے اے میرے بیٹے سلیمان، اپنے باپ کے خدا کو پہچان، اے میرے بیٹے اپنے باپ یعنی میرے خدا کو پہچان۔ آگے کیا لکھا جی؟ اور پورے دل اور روح کی مستقی سے، اور پورے دل، انج نہیں کہ تھوڑا جا دل خدا نو دوی، تھوڑا جا اینو دے دیں، تھوڑا جا اینو دے دیں۔ اور یاد رکھیے گا سلیمان وہ خدا کا بندہ ہے جسے خدا نے حکمت اور دانائی بخشی، اور وہ حکمت اور دانائی اور قدرت اور خدا کا جلال اس پر اس وقت تک ہی ٹھہرا رہا جب تک اس کا دل، جیسے یہاں لکھا نا پورے دل سے، جب تک اس کا دل، پورا دل خدا کی طرف تھا۔ اور جب اس کا دل پھر گیا، جب اس نے غیر قوموں سے بیویاں بیاہی، جب اس کا دل خدا کی نسبت دوسری عورتوں کی طرف چلا گیا، تو وہ حکمت، وہ دانائی، وہ فہم، وہ سب کچھ بھی چلا گیا۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، نوجوانوں، سن لو، جب تک آپ پورے دل سے اور روح کی مستعدی سے خداوند کے طالب ہوتے ہیں، خدا کا آسمان بھی آپ کے لیے کھلا رہتا ہے۔ اور جب آپ اپنا دل کہیں اور لگا لیتے ہو تو پھر خدا نے بادشاہ سے کہا کہ تو نے میری بات نہیں مانی، اس لیے میں نے بھی جو وعدہ کیا تھا میں اس سے کیا ہو گیا ہوں؟ آزاد ہو گیا۔ میں تیری بادشاہی کو معزول کرتا ہوں کیونکہ تو نے میری بات کو نہیں مانا۔ میں سال کی بات کر رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے سلیمان، تو اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے کیا کر جی؟ اس کی عبادت کر۔ اور یہاں داؤد نے بڑی گہری بات بتا دی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کیونکہ خدا دلوں کو، کیسی خوبصورت بات بتا رہا ہے کہ بیٹا تو جوان ہو گیا ہے، کتے ہے نا سمجھ نہیں کہ اندر کی گل سے میں ہی جاننا نا۔ وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے خدا دلوں کو جانتا اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے۔ ارے اتنی اتم نصیحت، اپنے بیٹے کی تربیت ایسی ہے جی، مثال نہیں ملتی اس کی۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ اس کی عبادت کر کیونکہ وہ سب دلوں کو جانچتا اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے۔ اور اگلی گل بھی کہی ہے، اگر تو اسے ڈھونڈے گا تو تجھے مل جائے گا، اور اگر تو اسے چھوڑے گا تو وہ تجھے رد کر دے گا۔ چھوڑے گا تو وہ تجھے ہمیشہ کے لیے رد کر دے گا، ہمیشہ کے لیے۔ اگر تو اسے چھوڑے گا تو نے کہا کسی پوزش نہ رہی کہ میں ممسود دا بیٹا ہوں۔ آج کل یہ بھی بڑے رونے نے، میں پادری دا بیٹا تو میں پادری ہوئی نا، میرا دادا پادری، میرا ابا پادری، او دا ابا پادری، او دا ابا پادری، تو میں کچھ کراں یا نہ کراں میں نہیں پادری ہوں۔ لیکن آج یاد رکھنا، جب ہم خداوند کو نہیں پہچانتے تو خدا رد کر دیتا۔
آپ کی کیا خدمت ہے، آپ کا کیا مقام ہے، آپ کا کیا عہدہ ہے۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ آپ اس کے پاک حکم کی آمین آمین اور ایسا باپ بنے، ایسے باپ بنے کہ اپنے بچوں کی تربیت خدا کی راہوں میں کرے، تاکہ زمین پر خدا کا جلال ظاہر ہو اور خدا کو رکھے۔ آمین۔ خدا نے ماں کو الگ درجہ دیا ہے، خدا نے باپ کو الگ درجہ دیا ہے۔ ماں باپ نہیں ہو سکتی اور باپ ماں نہیں ہو سکتی۔ آمین۔ اس لیے ماں اپنے حلقے میں رہ کر خداوند کی فرما برداری کرے اور باپ اپنے حلقے میں رہ کر فرما برداری کرے، تاکہ بچے نافرمان نہ ہوں۔ اور میں اب آخر میں ایک بات کہوں گا کہ بچوں کی تربیت وہیں پر کامیاب ہوتی ہے جہاں شوہر اور بیوی کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے تم دو نہیں بلکہ ایک۔ اور جہاں شوہر اور بیوی ان انگلیوں کی طرح الگ الگ ہوتے ہیں، وہاں بچوں کی راہیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ آج کیا ہی اچھا ہوگا کہ اگر آپ کے آپس کے اندر کوئی نا اتفاقی ہے تو آپ متفق ہو جائیں، بھول جائیں ان چیزوں کو، نکال دیں اپنی زندگی سے۔ اور اگر کوئی باپ نافرمان ہے، خدا کا فرما بردار نہیں ہے، تو آج خدا کا کلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ ایک قدم آگے بڑھیں اور خدا ان کے چرنوں میں گر جائیں، اقرار کریں کہ خداوند میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے وہ کرنے کے لیے فضل دے جس کے لیے میں بلایا گیا ہوں۔ میرا کام محض بچوں کو کھانا کھلانا نہیں ہے، بلکہ خداوند کی راہ پر ان کی تربیت کرنا بھی میرا ہی کام ہے۔ آمین آمین۔ اس لیے میرے عزیزو ایڈے بھولے پیو بھی نہ بناؤ۔ نہیں مینوں تو کوئی نہیں پتا، یہاں کی ماں نہیں پتا، جی مینوں کو پوچھ لینا تھوڑے بچے کی عمر کنی ہے، میں یہاں کی ماں نہیں پتا۔ آپ میں سے بھی کئی نے پوچھا ہوگا ایورس کی سالگرہ کتوں کی، میں یہاں کی بگو نہیں پتا، ایک کام میری ماں کو پتا، لیکن ماں کے نام کا سب سارے کو پتا ہونا چاہیے۔ آمین آمین۔ دعوت میں اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور وفادار باپ بنیں اور اپنے بچوں کے لیے آمین آمین۔ باپ میں بچوں کو خدا نظر آئے، باپ میں بچوں کو کیا نظر آئے؟ خدا نظر آئے، اور ماں میں بچوں کو کلیسیا نظر آئے، جو کہ لکھا ہے جس طرح کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں ہر ایک بات میں شوہروں کے تابع ہیں۔ بیوی کلیسیا نظر آئے بچوں کو، فرما بردار، اور باپ خدا نظر آئے، اور پھر دیکھو زمین پر خدا کی قدرت کیسے ہے۔ آمین۔